السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب دوائے شافی کے مصنف آتھر جو ہیں شیخ الاسلام ابن قیم الجوزیہ ہیں، جو مشہور مفسر اور مجتہد تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے اور ابن کثیر کے استاد ہیں۔ یہ کتاب دوائے شافی مرض عشق کی دوا کے استفسار کے جواب میں لکھی گئی ہے، اور اس کتاب میں بڑی بڑی مارکہ آراء اور اہم بحثیں موجود ہیں، لیکن ہم اپنے موضوع کے ٹاپک کے سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کو بریفلی ڈسکرائب کریں گے انشاءاللہ۔ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب کا آغاز قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ رضی اللہ کی روشنی سے جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ ابن قیم رحمہ اللہ مذکورہ بعد سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، الحمدللہ اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ دعا الا انزل له شفاء، بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کے لیے شفا نہ رکھی گئی ہو، یعنی جو بھی دنیا میں کوئی بیماری آتی ہے تو اس کی شفا بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ہر مرض کی دوا ہے، کسی مرض کی جب صحیح طریقے پہ دوا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے گا۔ اور یہی ترمذی کی روایت ایک آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے ایک مرض کے تمام بیماریوں کی شفا دوا پیدا کی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، وہ ایک مرض کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحرم، یعنی بڑھاپا۔ یعنی بڑھاپا ایک دفعہ آ جاتا ہے تو پھر بندہ ریکور نہیں کر سکتا ہے گا، باقی کوئی بھی بیماری آتی ہے تو اس کی دنیا میں دوا اور شفا موجود ہوتی ہے، وہ بندے تک پہنچنے کی ہوتی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جہالت بیماری ہے، یعنی اگنورنس، اور علماء سے دریافت کرنا اس کی دوا اور علاج ہے۔ یعنی کہ جس بندے کو پتہ ہی نہیں تو ایسی بات ہے اس کا علاج کیسا ہو سکتا ہے، تو وہ معلوم کرے، جس کے پاس علماء سے دریافت کرے اور معلوم کر لے۔ اس حوالے سے ایک روایت بھی آتی ہے کہ ابو داؤد کی، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ یہ لوگ سفر میں تھے صحابہ کرام، اور ایک شخص کو پتھر سے چوٹ لگ گئی اور اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد اسے احتلام ہو گیا اور اسے غسل کی ضرورت تھی۔ اس نے ساتھیوں سے پوچھا تو کہ اس حالت میں مجھے تیمم کرنے کی اجازت ہے؟ ساتھیوں نے کہا، تمہیں پانی پہ قدرت، یعنی موجود ہے پانی تمہارے پاس، تو ہمارے نزدیک تمہیں تیمم کی رخصت نہیں ہے، یعنی تیمم تو جب کیا جاتا ہے نا، جب پانی نہ ہو۔ چنانچہ اس شخص نے غسل کر لیا اور وہ مر گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ انہیں موت دے، وہ جب خود مسئلہ نہیں جانتے تھے تو کسی دوسرے سے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ اور پریشان حال کی شفا یہ ہے کہ دوسرے سے پوچھ لے۔ اس کے لیے صرف یہ کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا، غسل نہ کرتا، یا پھر اپنی زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پہ مسح کر لیتا اور بقیہ جسم دھو لیتا۔ یعنی ہمارا دین جو ہے بہت آسان ہے اور اس میں بہت فلیکسیبلٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ان کی ڈفرینٹ کنڈیشنز میں مختلف قسم کی رخصتیں عطا کی ہیں گی، حالات کو دیکھتے ہوئے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے گا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کی وہ آیتیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ یعنی پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ ایک طرح سے شفا ہے، اور قرآن کریم کا سب شفا اور رحمت، یعنی یقیناً اس میں قرآن مجید میں ہر طرح کی جہالت، اگنورنس اور ہر طرح کے شک و شبے، ڈاؤٹس وغیرہ، انسرٹنٹی سے دلوں کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سے زیادہ نفع بخش، فائدہ مند، بینیفیشل اور عظیم ترین اور زیادہ بہتر کوئی دوا پیدا نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ کا ایک واقعہ آتا ہے گا کہ وہ کسی سفر میں تھے، وہاں پہ کسی قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا، تو وہاں کے لوگوں نے آ کے صحابہ سے کہا کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اس بہت تکلیف میں ہمارا قبیلے کا سردار۔ تو صحابہ کرام تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے دم کیا کرنا شروع کرا اس پہ، تو اس کی گرہ کھلتی گئی اور ایک طرح سے اس کی بے چینی ختم ہو گئی، وہ صحیح ہو گیا۔ یعنی کہ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو ان لوگوں نے معاوضے کے طور پہ ان کو بکریاں بھی دیں۔ صحابہ کرام جب یہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے خوب کیا، اور بکریاں تقسیم کرو، اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے گا کہ کس طریقے سے ایسا غائب ہو گیا سورہ فاتحہ کے ذریعے، اور سورہ فاتحہ کو ایک آسان ترین اور سہل ترین دوا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اسی لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ تو دیکھیں، اذکار اور آیات اور دعائیں جن سے شفا مطلوب ہو یقیناً فائدہ مند اور شفا بخش ہوتی ہیں، لیکن اگر اذکار، آیات اور دعائیں کرنے سے اثر نہیں ہو رہا، شفا نہیں مل رہی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ پڑھنے اور دعا کرنے والے کی تاثیر اور توجہ کمزور ہے،
یعنی دم کرنے والا اور جس پہ دم کیا جا رہا ہے دونوں یقین رکھیں کہ اثر ہوگا، اللہ انہیں شفا دے گا، تبھی شفا نصیب ہوگی. ڈونٹ بی ڈاؤٹ فل. اس میں نہ پتہ نہیں ہو، ملے نہ ملے، پتہ نہیں صحیح ہو نہ ہو، اس طرح سے نہیں. یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسی شدید رکاوٹ حائل ہے جو دوا کی تاثیر کو روک رہی ہے، یعنی کسی ایسی چیز کی دعا کی جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، یا دعا کے وقت دل پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. آپ خود سوچیں نا، اگر ڈھیلی کمان سے پھینکے جانے والا تیر جو ہے گا اس کو پھینکیں گے تو اس کی کیا اسپیڈ ہوگی، کتنا وہ سست ہوگا، کیا وہ ٹارگٹ پر لگے گا؟ یا پھر دعا کی قبولیت میں کوئی چیز رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، کوئی ایسی چیز جیسے حرام غذا کھائی جا رہی ہے، یا کسی پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یا دلوں پر گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہے، یا پھر غفلت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے دل ہیں. روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا، بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کرو کہ تمہارے اندر قبولیت دعا کا پورا پورا یقین موجود ہو. خوب سمجھ لو کہ غافل اور بے خبر دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. تو دعا خود ایک دوا ہے جو یقیناً فائدہ دیتی ہے اور مرض کو دور کرتی ہے، مگر جب ہم غافل دل سے اللہ کی جانب جو بے خبر ہوں تو اس سے توجہ کریں گے تو وہ جو ہم دعا کر رہے ہیں وہ بھی اس کی قوت جو ہے وہ بالکل بیکار چلی جائے گی. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے اور اس حال میں کہ خستہ حال اور گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، یعنی کہ سمجھے حج کے موقع پہ جا رہا ہے اتنا دور کا سفر کر کے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، اے پروردگار، یا رب یا رب، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کی غذا بھی حرام کی ہے، پینا بھی حرام کا، اس کے کپڑے بھی حرام ہیں، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ یعنی اگر اس کی زندگی میں، اس کی لائف میں اس قدر حرام چیزوں کا انوالومنٹ ہے، ہر چیز اس کی حرام سے ڈوبی ہوئی ہے، تو اس کی دعا پھر کیسے قبول ہوگی؟ تو یہاں پہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہوتی، اور کیا وجہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنے رب کے درمیان میں جو ہے رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے گا. ایک جگہ روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ تعالیٰ کی کہ تھوڑی دعا بھی اسی طرح کافی ہو جاتی ہے کہ نیکی کے ساتھ، جس طرح تھوڑا سا نمک کھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو بندہ کوئی نیک کام کرے اور پھر دعا کرے. تو اگر ہم سے واقعی میں، اگر ہم اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دل زنگ سے ڈوبا ہوا لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے گا، بوجھل ہو رہا ہے گا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ کے حضور اس کو پکاریں. ایسے ہی نہیں بالکل کہ بغیر اس کے کہ بس ایک ریچول کے طور پہ نہیں، بلکہ اپنے رب کے حضور ندامت کے ساتھ ریگریٹ فیل کریں، کیونکہ ندامت فیل کرنا بھی، یہ بھی ایک توبہ کرنا بھی ایک نیکی ہے گی. اور پھر سر جھکا کر توبہ کریں کہ اور رب کو پکاریں کہ یا اللہ، میں نہیں جانتی کہ ہاؤ کیسے میں اس راستے پہ چل پڑی ہوں، مجھے معاف کر دے میرے مالک، مجھے بچا لے، مجھے شیطان کا نوالا نہ بننے دے یا رب. آپ اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے ہلکا کریں، روئیں اپنے رب کے سامنے، دعا کریں یا اللہ مجھے حرام محبت کے بجائے حلال محبت عطا فرما. یا رب میرے دل کی تکلیف کو آپ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، میں کسی کو اپنی فیلنگز سمجھا ہی نہیں سکتی، یا اللہ میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے. آپ مانگے تو صحیح اپنے رب سے، دیکھیں وہ کیسے آپ کو تھامتا ہے. جب اس رب کا در آپ نے تھاما تو یہی آپ کو سب سے زیادہ مضبوط کرے گا، اور اتنا مضبوط کر دے گا کہ آپ بعض وقت انسان اپنے ہی دل کے خلاف قدم اٹھا لیتا ہے گا. تو اس خالق سے رشتہ مضبوط کریں گے تو ہی زندگی میں ہم سکون پائیں گے. تو ابھی ہم نے سب سے پہلے اس چیز میں یہی پڑھائے گا دعا کے حوالے سے. تو اب ہم نے جو پڑھا ہے گا اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے گا. ہمارا علم فائدے مند جبھی ہوگا جب ہم اس پہ عمل کریں گے. تو سب سے پہلے اپنے رب کے حضور دل کو خالص کرتے ہوئے، آنکھوں کو جھکا کے اور ندامت فیل کرتے ہوئے اپنی لائف کے میں جو کچھ بھی ہم سے گڑبڑیں ہوئی ہیں گی، یو نو وٹ، سب سے ہوتی ہیں گی، ہر انسان جو ہے گا وہ گناہ گار ہے گا. تو اپنے گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر دیں، یا اللہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور واقعی میں مجھے سے ہوا ہے گا اور میں ایکسیپٹ کر رہی ہوں، اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں کہ مجھے معاف فرما دے اور مجھے ان سب چیزوں سے بچا لے، ان سے نکال لے. آپ کو اللہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں سے نکالے گا اور آپ کی دعائیں بھی سنے گا. لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے گا اور دل کے ساتھ اللہ کی حاضر ہونا سامنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کا فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور مزید سیکھیں گے کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حوالے سے اور ہمیں کیا کچھ گائیڈ کیا ہے گا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنا پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے.